کیا گیا اس چارج کو ہمارے سامنے پڑھا بھی نہیں گیا، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ عدالت کے تمام ریکارڈ میں کوئی بھی ایسی چارج شیٹ موجود نہیں ہے جس پہ حلیمہ خانم صاحبہ کے دستخط ہوں۔ قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی ملزم پہ فرد جرم یا چارج عائد ہوتا ہے تو وہ ملزم اس چارج کو اگر انکار کرتا ہے، فرد جرم سے انکار کرتا ہے یا اقرار کرتا ہے، اس پہ اس کے دستخط ہوتے ہیں۔ حلیمہ خانم صاحبہ کا کوئی بھی فرد جرم کی بابت دستخط شدہ کاغذ صفحہ مثل پہ موجود نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ حلیمہ خانم صاحبہ پہ چارج فریم نہیں ہوا، اور میں نے عدالت سے استدعا کی کہ آپ چارج فریم کیجئے، اس کو پڑھا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے، اور تاکہ ہم اس چارج کو کنٹیسٹ کر سکیں۔ ہماری اس درخواست کو آج خارج کر دیا گیا، جس کو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا کہنا ہے کہ آج جو بھی شہادت ریکارڈ ہوئی ہے وہ فرد جرم کے بغیر ہوئی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اس کے اپلیکیشن کے ڈسمسل کے بعد 8 گواہ لکھے گئے، اور وہ انتہائی مذاقہ خیز گواہ تھے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک گواہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ چھپ کر خفیہ انداز میں پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ میں چلا گیا، اور اس پی ٹی آئی کی میٹنگ میں اس نے بقول اس کے جو اس نے الزام عائد کیا کہ پی ٹی آئی نے کوئی اپنا منصوبہ بنا رکھا تھا احتجاج کی بابت، اور اس موصوف گواہ کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ کے درمیان چھپ کر وہ تمام باتیں سن رہا تھا، اور اس نے پھر اس نے جاسوسی کی، اس جاسوسی کو اس نے تحریری شکل میں پولیس کے حوالے کیا۔ تو اس طرح کے مذاقہ خیز گواہان ہیں سارے، جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ڈی وی ڈی لے آتے ہیں، ڈی وی ڈی کا دیکھیں، ڈی وی ڈی کو لانے کا ایک خاص قانونی طریقہ ہے جو کہ اس میں اڈاپٹ نہیں کیا گیا، لہٰذا اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت نے اگلی تاریخ نیکسٹ منڈے کی دے دی ہے، 22 تاریخ کو اس کی اگلی کارروائی ہوگی، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے تمام قانونی حقوق استعمال کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں انصاف ملا تو یہ بوگس کیس جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا، اور انشاءاللہ حلیمہ خانم صاحبہ اس سے بری ہوں گی۔ باقی تمام بات حلیمہ خانم صاحبہ کریں گی۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، جو آج میں دیکھ رہی تھی، جو بیچارہ پولیس والے، ان کے گواہ جو ہوتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں، تو آج میں نے جج صاحب کو کہا، جج صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو جھوٹی گواہی دے قرآن کا نام لے کے، کیونکہ آپ دین سے بھی جاتے ہیں، آپ اپنے قانون اور آئین کے دائرے سے بھی جاتے ہیں گواہی کے لحاظ سے، تو میں نے کہا جج صاحب صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو تو سزا ملے گی، یہ تو قربانی کے بکرے ہیں سارے بیچارے، سپاہی ہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے۔ اصل سزا ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو ان لوگوں سے جھوٹی گواہیاں کہلوا رہے ہیں، وہ کیوں اس سے آزاد ہوں اس بات سے کہ آپ یہ بیچارے غریب سپاہیوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے رٹوا کے بھیج دیتے ہیں، اب وہ بیچارہ بھی کیا کرے، وہ اپنی نوکری بچا رہا ہوگا، تو ان کو تو سزا ملے گی، لیکن یہ تو قربانی کے لیے ہیں۔ تو جو انہوں نے باقی فیصل نے بات کی کہ یہ جو گواہ ہوتے ہیں یہ میٹنگوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے سن لیتے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ میرا اسے کیا تعلق ہے۔ میرے اوپر تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کا پیغام لا کر آپ نے لوگوں کو دیا، اور وہ جو پیغام تھا عمران کا ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوتا ہے، ہمیشہ۔ عمران خان تو تحریک انصاف بنائی اس لیے تھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، ان کی ساری جنگ ہی آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے۔ 2.5 سال سے عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں آئین، قانون اور جمہوریت کے لیے۔ یہ تو سارے پاکستان کو رٹ گیا ہے کہ عمران خان جیل میں ڈیل کر کے نکل سکتے تھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ جو 3 چیزیں جس پہ عمران خان بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، وہ آئین ہے، آئین کی بالادستی، رول آف لا۔ وہ کہہ رہے ہیں 26ویں 27ویں ترمیمیں جو آپ نے کی ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ دنیا میں ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ ایک
عدالت کو آپ ایک وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دو. تیسری چیز فری اینڈ فیئر الیکشنز. ان میں سے کون سی چیز ہے جس پہ عمران خان کمپرومائز کریں؟ اور کیونکہ وہ ان چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، جو سارے پاکستان میں اس وقت آپ کیسز دیکھ رہے ہیں، اور جو عمران خان باری باری کہتے ہیں کہ اخلاقیات ایک اہم ستون ہے جس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر آئین کھڑا ہوتا ہے. اخلاقیات کا جنازہ تو روز آپ عدالتوں میں نکال رہے ہیں. اخلاقیات ہی ہیں. آپ اپنے دین کا ساتھ بھی، جو کہتے ہیں نا کہ بلاسفمی لا کے نیچے آپ نعوذ باللہ قرآن کا پیج اگر آپ پھاڑ دو تو سزا ہے، لیکن جب قرآن پہ آپ عہد کر کے گواہی دیتے ہو دنیا میں، اگر آپ غلط گواہی دو دنیا میں، وہ بھی بائبل پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تورا پہ ہاتھ رکھتے ہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اگر ان کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کے غلط گواہی دو تو سزا ہے، سزا ہے. جج صاحب کا کام بنتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ تم کیا احمقانہ گواہیاں دے رہے ہو. جج صاحب جب چپ بیٹھے رہیں گے، اور ان کو بھی پتہ ہے اور سارے پاکستان کو پتہ ہے یہ جھوٹی گواہیاں ہیں، تو جج صاحب اپنی کرسی کا وہ بھرم نہیں رکھ رہے. سیدھی سی بات، یہ کرسی ایک جج کی نہیں ہے، یہ ایک انصاف کی کرسی ہے. اس کے اوپر اگر آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لوگوں کو اس سے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ اس کی سزا کئی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دین میں بھی آتا ہے کہ جو قاضی کی سزا ہے دوزخ میں اس سب سے بدتر ہوئے گی، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی تھی. یہی ہم کہہ سکتے ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ قانون کا جنازہ روز آج کل نکل رہا ہے عدالتوں میں. کسی کی جرت نہیں ہے کچھ کرنے کی، بے بسی کا عالم ہے. فکر نہ کریں، اسی کھنڈر میں سے پاکستان آزاد ہوگا انشاءاللہ. اسی کھنڈر میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی، انصاف کی عمارتیں، جمہوریت کی عمارتیں. یہ سارا کچھ ضروری ہوتا ہے. انسانی حقوق، عدالتیں کام کریں گی، انسانی حقوق بھی مل جائیں گے. تو انشاءاللہ اسی میں سے عمران خان اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ سب زمین بوس ہو جائے گا، اس میں سے نئی عمارتیں کھڑی ہوں گی. دیکھیں، ہمارا ایک دن ہے ملاقات کا، اور وہ منگل کا دن ہے، اور ہم ہر منگل اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کے ہم وہاں جائیں گے، تو وہ ہمارا ملاقات کا دن ہے. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم قانون کے جو قانون توڑ رہے ہیں، وہ قانون کے محافظ توڑ رہے ہیں. سب کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے. ان کی کوئی سزا نہیں، اور جو قانون کے اوپر چل رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں. لیکن ہم عمران خان کو ملاقات کے لیے اپنا جو ہمارا قانونی حق ہے وہ اس کے لیے جائیں گے. منگل کے روز ہم، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 10 مہینے سے وہاں بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اجازت نہیں دیتے. بیٹھیں گے جا کر 12 بجے تک نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں وہاں سے. علیمہ آپ پچھلے منگل کو بھی بیٹھی، سارا بہت بڑی تعداد میں کارکن رہے، شام کو بھی رہے، رات کو بھی رہے، لیکن جب عین اس وقت آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو تو تنہا چھوڑ دیا گیا. آپ کے ساتھ خواتین جو ابھی دائیں بائیں کھڑی ہیں، کچھ کھلا ہے، کچھ 50 لوگ تھے، باقی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ کیوں ہوا ایسا؟ کیا پارٹی نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ نہیں، آپ کا یہ کام ہے. میں بات سنیں، میں وٹنس تھا. میری بات سنیں. ہم اگر اکیلی بھی بیٹھے ہوں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اکیلے بھی بیٹھے، ہم تو کسی کو کہتے ہی نہیں کیا ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. بلکہ ہم جب وہ واٹر کینن چلا رہے تھے تو اس وقت سینیٹر مشتاق ہمارے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ غزہ کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے. تو جب واٹر کینن چلا، میں نے ساروں کو کہا تم کھڑے کیوں، آپ بھاگو یہاں سے. وہ دیکھو انہوں نے واٹر کینن چلا دیا، وہ ہلے کوئی نہ. میں ان کو کہوں جاؤ یہاں سے، وہ ہلتے نہیں تھے، بلکہ ہمارے لیے زیادہ پریشانی اوروں کی ہو جاتی ہے. تو آپ دیتی رہی ہے کارکنوں. نہیں، جب پانی لگ گیا تھا، جب پانی ایک دفعہ نہیں، ہمارے پاس 3 وارداتیں ہوئی تھیں، تو میں نے ان کو کہا پانی ہے، کیا ہو گیا ہے؟
اصل میں پانی سے زیادہ اس کی رفتار تھی، اس سے پریشر سے میری بہنیں دونوں زخمی ہوئیں. وہ اٹھنے کی کوشش کی تو وہ ایم کر کے ان کو مار رہے تھے. کہتی ایک دفعہ اٹھنے کی کوشش کی، ٹارگٹ کیا انہیں، دوسری دفعہ گری ہیں، تیسری دفعہ پھر اٹھنے کی کوشش کی، پھر گری ہیں. پھر ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھے. جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پانی کے آگے ہم حیران ہو کے دیکھیں کہ ہمارے سے تو کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے اس پانی میں، تو یہ کیسے کھڑا ہے آگے اعجاز. تو اگلے دن پتہ چلا وہ اعجاز تھا. وہ اس نے پانی کے آگے کھڑا ہوا ہے تو میری بہنوں پہ سے پریشر ہٹایا ہے تو پھر وہ کھڑی ہوئی ہیں. شاید خٹک نے ان کو بچانے کی کوشش کی تو وہ کیچڑ ہو چکا تھا، وہ گرا ہے اور وہ اس کی تعمیر کے نہیں پنجوتا گرے. مطلب زخمی ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ. کوئی بات نہیں، آپ دیکھ لینا، یہ لوگ آپ کو کل پھر سارے نظر آئیں گے. لیکن اب ساری ذمہ داری انہوں نے محمد خان اشرفی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دی ہے، وہ کہ پی ٹی آئی اپنے دل سے بھی کر رہی ہے. جو مذاکرات کا پروسیس کہہ رہے ہیں محمد خان اشرفی پر پارٹی کے ساتھ مل کے ظاہر مقصد یہی ہے کہ عمران خان کو یا تو رہائی ملے یا متاثر ہونے کا خدشہ ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر مجمع لگتے ہیں اس سے جو ہے وہ پروسیس متاثر ہونے کا خطرہ ہے. ہم تو اپنی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہم ملاقات تو نہیں بند کریں گے نا، ہم تو ملاقات کے لیے جائیں گے. ہم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. آپ اگر ملاقات نہ ہونے دیں اور اتنی محنت کریں کہ یہ نہ ملیں، فیملی نہ ملے، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالیں، ہمیں قبول نہیں ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا جائے. ایک تصویر نکلی ہے، پہلے میں نے بھی اس تصویر کو دیکھا، میں نے کہا یہ تصویر، آج کل اے آئی میں بہت تصویریں نکل آتی ہیں، لیکن جب میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے پھر کسی کو بھیجی، میں نے کہا آپ لوگ کوئی چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے، کیونکہ یہ لگ عمران خان ہی لے رہے ہیں. اب مجھے یقین ہے وہ تصویر عمران خان کی ہے، وہ اسی طرح ہی ہے. یہ ان کی نارمل، کیونکہ لگ وہی رہے ہیں لیکن ابھی کی نہیں ہوگی، کوئی کم سے کم جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نہیں قید تنہائی نہیں، قید تنہائی سے پہلے، کیونکہ ان کو بہت پسینہ آیا ہوا ہے اس تصویر میں، اور یہ قید تنہائی سے پہلے کی ہوگی. لیکن وہ تصویر اگر آپ دیکھیں وہ گرمیوں کی لگ رہی ہے، وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. تو نہیں، ٹی شرٹ پہنی ہے بس. وہ ہم نے اس کو بہت قریب سے جا کے دیکھا ہے، وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں عمران خان. وہ پھر ہم نے چیک کیا، ہاں سے تو میں نہیں پہچانتی. کسی نے کہا یہی جوتے پہن کر آتے ہیں. میرا اصلی ہے، وہ اصلی ہے. کہ وہ جو کورٹ یارڈ ہے نا، انہوں نے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے جاری کروائی گئی ہے. پتہ نہیں جاری کی ہے یا جاری کی ہوگی. اچھا جاری کی ہے، ہم نے تو دیکھ لیا نا، لیکن یہ ابھی کی نہیں ہے کیونکہ جس طرح پسینہ آیا ہوا ہے وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. اڈیالہ جیل پہ ایسی چھت کوئی ہے ہی نہیں جس کے اوپر یہ جا کے چھت، ہاں چھت کی تصویر ساتھ میں جالیاں لگی ہوئی ہیں تو وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، جیل پہ پھر چھت جعلی ہوگی لیکن ہے عمران خان. مجھے تو لگ رہا تھا، ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتائیں کوئی چیک کروا دے گا کسی سے، آپ بھی چیک کروائیں کہ وہ آپ چیک کروائیں. کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب کبھی مجھے ورزش کے لیے باہر لے کر جاتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 کے لیے، تو وہاں پہ ایک صحن کے اندر دروازہ کھولا ہوا ہے، اس صحن میں ورزش کر سکتا ہوں، میں بھاگ لیتا ہوں اور پھر اندر لاتے ہیں. تو میں یہی سوچی تھی ایسا ہی کوئی صحن ہوگا. میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یعنی کہ بھی اس چیک طرح کی کروائیں. تصویریں جاری ہونے سے بھی آپ کو خاکہ ہوگا چلو ٹھیک ٹھاک ہے. نہیں تصویر آپ کی نہیں. اب کی نہیں ہے، تازہ ترین. دیکھیں عمران خان ورزش کرتے ہیں، جب ان کو بند بھی کر دیتے ہیں، عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ سیل کے اندر بھی ورزش کر لیتے ہیں، وہ ورزش کبھی نہیں چھوڑتے. کئی جج صاحب آتے ہیں صبح کو، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عمران خان آئیں گے 11 بجے تک، کیونکہ پہلے وہ ورزش کریں گے پھر نہا کر آئیں گے. عمران خان ورزش ہی چیز ہے جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر انسان نے اگر صحت مند رہنا ہے، مینٹلی بھی اسٹرانگ رہنا ہے، 2 چیزوں کو نہ کبھی چھوڑو، ایک ورزش کو اور ایک اللہ کو. 2 چیزیں جوڑ لو گے
آپ ٹھیک رہو گے. تو عمران خان کو جتنا انہوں نے توڑنے کی کوشش کی, یہ عام آدمی کے پاس کی بات نہیں. کسی سے پوچھے قید تنہائی کا, انٹرنیشنل لا کہتا ہے کہ آپ 5 دن یا کوئی کہتا ہے 15 دن سے زیادہ آپ کسی کو قید تنہائی میں رکھو تو اس کو ٹارچر کنسیڈر کیا جاتا ہے. عمران خان قید تنہائی میں 2 مہینے سے ہیں, بشرا بی بی بھی, اور میری بہن 20-20 منٹ کے لیے 3 دفعہ ملی ہے دونوں کو, اور ساتھ ایک دفعہ بشرا بی بی کی بیٹی تھی بس. ہاں یو این نے کہہ دیا. ہاں قاضی انور صاحب نے استعفیٰ دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنیں, میں کوشچن پورا سنیے کہ انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کو بین کہتا ہوں, اس وجہ سے علیمہ خان صاحبہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, لیکن خبر یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب نے ان کو نکالا ہے. تھوڑا دیکھیں, اس حوالے سے میں ساروں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں. پہلے سے حکومت بھی یہی کہے, جس کا دل کرتا ہے آتے جاتے میرا نام لے دیں. شیر افضل اور مشال یوسفزئی بھی یہ کہہ چکے ہیں. میری بات سنیں, شیر افضل تو کہہ چکے ہیں کہ 38 کروڑ روپے اوورسیز پاکستانیز نے ڈونیشن دی ہیں تو علیمہ خانم نے استعمال میڈم یہ جو گروپنگ ہے اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. میری بات سنیں, شیر افضل مروت کو کوئی سیریسلی سنتا ہے نا تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے. وہ تو دیکھیں ایجنسیاں یہ چھوڑتی ہیں اس قسم کے لوگ, سب کو پتہ ہے, ساروں کو پتہ ہے. اس کو نہیں کہہ رہی, اس کو نہیں کہہ رہی, یہ تو جرنلسٹ بھائی ہے ہمارا, یہ تو جرنلسٹ ہے. یہ آپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں لیکن آپ کو نہیں چھوڑا ہوا. آپ کبھی کبھی کرتے ہیں. اصلی جو چھوڑتے ہیں شیر افضل, وہ بیچارہ ایجنسی کے آگے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے وہ ہر آئیں شائیں بولے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شیر افضل کا نام سنتے ہی آپ کو ایجنسی کی, کیونکہ یہ کئی ہیں اندر, یہ اور بھی ہیں, ساروں کو پتہ ہے, آپ لوگ ہی ہمیں بتاتے ہو. ایک سیکنڈ, آپ لوگ بھی ہمیں بتاتے ہو. میڈم یہ جو گروپنگ والا تاثر میں پھر سے کہنے لگی ہوں, جرنلسٹ بھی ہمیں آ کے بتاتے ہیں منگل والے دن. آپ نے خود ہی بولا تھا علی گنڈا پور نے مجھ پہ الزام لگائے کہ میں ایجنسی کون سی والی؟ ایم آئی, میڈم یہ جو گروپنگ آئی والا ایس تاثر آئی, ہے ایم آئی اپنی ایجنسیاں ہیں نا, تو باقی سارے کدھر ہیں؟ رہنے دو اس چیز پر, کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور جس کو تکلیف ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہیں, اس نے تو بولنا ہے ہمارے خلاف. یاد رکھیں, ہمارے خلاف کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ نہیں, جس نے عمران خان کی, وہ نہیں چاہتے کہ ہم جنگ لڑیں. بس بات ختم ہوئی, خود ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی, جو بول رہے ہیں اس کی سمجھ آ جائے گی. میڈم اس سوال کو کیسے جواب دیں گی جو پارٹی میں تاثر دیا جاتا ہے کہ ایک بشرا بی بی کا گروپ ہے, ایک علیمہ خان کا گروپ ہے؟ وہ ایجنسیوں نے خاص 2 سال پہلے کا شروع کیا. بھائی بشرا بی بی جیل کے اندر ہیں, ان کا کون سا گروپ ہے؟ میرا بھی گروپ, یہ کھڑا ہے میرا گروپ. یہی تو کہہ رہے ٹیم علیمہ خان کا ہاں تو یہ سارے میری ٹیم ہے. ہاں ٹیم علیمہ خان کی جانب سے بھی کال دے دی گئی ہے کہ جناب ایم ایل اے, ایم پی ایس, ٹکٹ ہولڈر سارے پہنچو اڈیالہ جیل کرنا ہوگا احتجاج. دیکھیں, جو پی ٹی آئی ڈیسائیڈ کرتی ہے ان کی مرضی ہے. اس وقت ہم جو ہے نا, ہم ہیں اور ہمارے ساتھ لائرز ہیں, بس ہماری فیملی ہوتی ہے. ہم کا مطلب ہے ہماری فیملی اور لائرز ہیں, کیونکہ ہم یا عمران خان کے کیسز دیکھ رہے ہیں یا اپنے کیسز دیکھ رہے ہیں. اور ہم کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے کہیں اور دیکھے؟ یا اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں یا عدالتوں میں ہوتے ہیں. تو لائرز کی ہماری بالکل ٹیمیں ہیں, اور جہاں عمران خان کی بات آئے گی آپ کو پتہ, ہم ان کے لیے ہر حد تک جنگ لڑیں گے. اور اگر کوئی اس کے اندر ان کا خیال ہے کہ 2 سال سے جو لگے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ خان گروپ اور یہ گروپ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جو کہنا کہہ دو. پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. ایک سیکنڈ, ہماری ٹیم عمران خان کی ٹیم ہے. ہم ایک پیج پہ ہیں جو کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالنا ہے ہم نے, اور ہم نے اپنی جان دینے کو تیار ہیں. اور پورے پاکستانی قوم کیا, باہر بھی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے ہمارے حوصلے بلند ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. یہی ہماری ٹیم ہے. ہم مل کے انشاءاللہ عمران خان کو رہا کروائیں گے.